تو حضرت بیدر شاہ وارسی نے جو ہے وہ فرمایا کہ سنانے کو ہے مبتلائے محبت، سنو تو سنائیں ماجرائے محبت۔ تو پہلے مصرے میں آپ نے مبتلا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مبتلا انسان کسی بیماری میں ہو جاتا ہے، کسی روگ میں ہو جاتا ہے، کسی پریشانی میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ محبت کا لفظ جو ہے وہ حب سے نکلا ہے، عربی کے لفظ حب سے، اور اس کا ایک معنی جو ہے وہ، جسے ہم یہ نہیں کہتے کہ درختوں کے اوپر پیلی پیلی سی بیل ہوتی ہے، آکاش بیل، جی، کہ وہ کسی درخت کے اوپر چڑھ جائے، جی، آکاش بیل کسی بھی درخت کے اوپر چڑھ جائے تو ساری خوراک وہ آکاش بیل ہی لیتی ہے، جی، اور جو درخت ہے، جو ہرا بھرا درخت ہے، وہ اندر سے جو ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو آکاش بیل کسی ایک بیماری، تو حب جو ہے اس کا ایک معنی جو ہے وہ اس آکاش بیل کا جو ہے وہ بھی ہے۔ دینا تھا تجھ کو خدائے محبت، مجھے موت دیتا بجائے محبت، اور وہی دن تو دل کی تباہی کا دن تھا، وہی دن تو دل کی تباہی کا دن تھا، کہ جس دن پڑی تھی بنائے محبت۔ بنا کہتے ہیں بنیاد کو، کہ جس دن محبت کی بنیاد رکھی گئی، وہی دن تو دل کی تباہی کا دن تھا۔ وہ آگے چلتے ہوئے حضرت کہتے ہیں کہ محبت کے کوچے میں جو مٹ گئے ہیں، محبت کے کوچے میں جو مٹ گئے ہیں، انہیں پر زیبا ہے قبائے محبت۔ محبت کی جو چادر ہے یا محبت کا جو علم ہے، جی، وہ انہیں کو زیبا دیتا ہے جو اس کوچے میں مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بتدریج فنائیت کا، انہائلیشن کا جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے۔ تو محب جو ہے اس کے اوپر جب یہ روگ لگ جاتا ہے، جی، تو یہ روگ اسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ فنا کرتا چلا جاتا ہے، اور وہی روگ جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جو محب ہے وہ آہستہ آہستہ خود سراپا محبت جو ہے وہ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو عاشق جو ہے وہ آہستہ آہستہ خود معشوق کے روپ میں جو ہے وہ آنے لگ جاتا ہے۔ اور میری آنکھ ہے، میری آنکھ ہے منظر حسن جانا، میرا دل ہے خلوت سرائے محبت۔ اور میری آنکھ ہے، میری آنکھ ہے منظر حسن جانا، میرا دل ہے خلوت سرائے محبت۔ کہ میری جو آنکھ ہے، جب اس میں مبتلا جو ہے وہ ہو گیا، تو اس کی آنکھ میں، جی، وہ منظر ہے کہ اگر آپ کسی عاشق کی آنکھ دیکھیں، جی، تو اس کی آنکھ میں سے آپ کو حسن جانا کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو آپ کی اور میری آنکھ ہے نا، کہ میں آپ کے سامنے ہوں تو آپ کی آنکھ سے مجھے میرا ہی عکس نظر آئے، جی۔ محب وہ ہے، محبت میں جو مبتلا ہے، جی، تو اس کی آنکھوں سے منظر حسن جانا نظر آتا ہے، میرا عکس نظر نہیں آتا۔ تو کروں کیوں نہ سجدے تجھے حسن جانا، اللہ و جمیل، جی۔ تو جب وہ عاشق ہے، وہ محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اور اس حد تک گرفتار ہو گیا ہے کہ اس کی آنکھ سے جو منظر کشی ہو رہی ہے، جو عکس بھی ظاہر ہو رہا ہے، وہ بھی حسن جانا کا ہو رہا ہے، جی۔ تو اب اس کے اوپر اگلی واردات کیا ہوتی ہے، اس واقعے کے بعد جو ہے اس کا قصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ کروں کیوں نہ سجدے تجھے حسن جانا۔ وہ تو ہر طرف ہی حسن جانا ہی دیکھ رہا ہے نا، جی۔ تو جہاں جہاں دیکھتا ہے وہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں وہاں جو ہے اس کو سجدہ کر دوں، سجدہ تسلیم جو ہے وہ خم کر دوں۔ تو وہ سجدے جو ہیں، وہ سجدے پھر 5 وقت کی محتاج نہیں ہیں، جی۔ اور وہ سجدہ جو ہے وہ صرف ماتھے کے ٹیکنے کا نام جو ہے وہ نہیں رہ جاتا، جہاں جہاں اسے حسن نظر آتا ہے وہیں پر جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، جی۔
کروں کیوں نہ سجدے تجھے اس نے جانا، میں بندہ ہوں تو ہے خدائے محبت۔ تو عاشق کی کہانی جس طرح انہوں نے بیان کی کہ چلتے چلتے پہنچی کہاں تک، کہ سب سے پہلے تو اس کے دل پہ کیونکہ مسکن وہ ہے تو محبت کا ورود ہوا جی، محبت جو ہے وہ داخل ہوئی، اور پھر یہ عطا ہے، خدائے محبت کی عطا ہے، تو یہ ہے عطائے خدائے محبت جی۔ اس نے بھیجی محبت اور آپ کے دل میں جو ہے وہ داخل کر دی، اور جب وہ دل میں داخل ہو گئی تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے حواس کے اوپر ایک آکاش بیل کی طرح جو ہے وہ حاوی ہوتی چلی گئی، اور اب آپ اندر سے جو ہے اسی محبت نے آپ کو کمزور بھی کر دیا، اور اسی محبت نے جو ہے وہ آپ کی دنیا تک جو ہے وہ بدل دی، آپ کا زاویہ نگاہ تک جو ہے وہ بدل دیا۔ تو اس کو ہر چیز میں سے جو ہے وہی اس نے جانا جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر کرتا جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ پھر اس محبت کی تلاش کے اوپر جو ہے وہ نکلتا ہے جی۔ وہ پھر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کوئی طبیب مل جائے، یہ جو روگ مجھے محبت کا لگ گیا ہے اس کی کوئی تدبیر ہو جائے۔